ہاتھ بے زور ہے الہاتھ سے خوگر ہے، امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہے۔ سویڈن میں جو قرآن کو نظر آتش کیا گیا، اس معاملے پر بولنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کن الفاظ میں اس کی مذمت کی جائے، کیونکہ دل پارا پارا ہو گیا ہے۔ ہم مسلمان جو ایک لفظ کی، قرآن کے ایک ایک لفظ کا احترام کرتے ہیں، اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اور پورے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اور ہمارے صوفیہ اکرام علماء نے اس پہ بہت لکھا ہے کہ قرآن کو نسخہ جب جلایا جاتا ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے تو قرآن میں سے اللہ اپنا نور اٹھا لیتا ہے، وہ صرف دنیاوی آپ کے لیے ایک ورک رہ جاتے ہیں۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تم نے خود بنایا پرنٹنگ ان کتابوں کے وقت تو جلا سکتے ہو، لیکن وہ جو پورے کا پورا مومن قرآن نظر آتا ہے، ان کے دلوں میں سے کیسے ختم کر سکتے ہو؟ کفار جب قرآن کو ان کے دلائل ہوتے ہیں اس سے رد نہیں کر پاتے، تو پھر وہ قرآن کو نظر آتش کر کے اپنا بغض نکالتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے۔ کوئی ایک صورت ایسی لا کے دکھائے تو صحیح، قرآن کی تو مثل ہی نہیں ہے، اس کا تو ایک ایک لفظ زندگی بخشتا ہے۔ لیکن اگر قوت ایمانی ہو تو 313 کا لشکر کافی ہے، ورنہ تو 57 ممالک کا اسلامی اتحاد بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت تمام امت مسلمہ کے جو تمام ممالک کے ارباب اختیار ہیں، وہ زبانی جمع خرچی سے کام لے رہے ہیں۔ زبانی جمع خرچی اور اس کی مذمت کا معاملہ ہم پہ رہنے دیں، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہیں، برسر اقتدار ہیں، ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کو تو پوچھا جائے گا، آپ نے کیوں کچھ نہ کیا۔ مجھے ایک بڑی سادہ سی مثال یاد آتی ہے کہ کسی گاؤں میں مسجد کے اندر کوئی چودھری صاحب، نمبردار صاحب جھاڑو لگا رہے تھے، تو امام مسجد آگے بڑھے اور انہوں نے جا کے کہا کہ جناب آپ یہ جھاڑو چھوڑ دیں، یہ ثواب کسی غریب کے لیے رہنے دیں، آپ کو اللہ نے صاحب ثروت کیا ہے، بڑی دولت سے نوازا ہے، آپ مسجد کی توسیع کا کام کیجئے، اس کے جو دوسرے اخراجات اور مالی معاونت کیجئے، کوئی بڑا کام کیجئے۔ یہ صرف جمع خرچی سے، زبانی مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کو، جو اس کا حق بنتا ہے، جتنی مذمت، ان تمام لوگوں سے بائیکاٹ کریں اور اس کو ایک بڑے لیول پہ اٹھایا جائے۔ کیوں آئے روز قرآن کی یوں بے حرمتی کی جاتی ہے اور ہمارے مسلمانوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں؟ حضرت اقبال نے اس پہ بڑے ٹوٹے دل سے لکھا ہے کہ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خان گئے، اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ تم ہی کہہ دو اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر جو کیسر کا تھا اس کو کیا سر کس نے، بنی نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ بے زور ہے الہاتھ سے خوگر ہے، امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہے۔ ہم صرف اس پر مذمت کر سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان اس وقت جس قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، اس سے مر جانا بہت بہتر ہے۔ ہم اس کی مذمت کر سکتے ہیں، لیکن ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ وہ کریں جو آپ کا فرض بنتا ہے، اور جتنا آپ کا قد بلند ہے اتنی آپ کی آواز بلند ہے۔ اللہ امت مسلمہ کی حالت زار پہ اپنا فضل کرے۔ آپ سے فریاد ہے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔